السلام علیکم ایوری ون۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ بارش ہے۔ بارش نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں اور پودوں کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بارش کے لیے ترستے ہیں، بارش کے منتظر رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بارش میں قدرتی عوامل شامل ہوتے ہیں، لیکن آج کے اس جدید دور میں ٹیکنالوجی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہر ناممکن چیز کو ممکن بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ پانی کی کمی اور بارش کا کم ہونا آج کے دور کا سب سے اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے سائنسدانوں کی لگاتار کوششوں سے اس بات کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آرٹیفیشل بارش یعنی مصنوعی بارش کس طرح برسائی جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ قدرتی بارش کیسے ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بادلوں میں آبی بخارات کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، تو جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو آبی بخارات پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور یہ سب آپس میں مل کر بہت بڑے اور وزنی قطرے بن جاتے ہیں۔ جب یہ بھاری ہو جاتے ہیں تو ہوا میں نہیں ٹھہر سکتے تو پانی کی شکل میں یہ زمین پر گرنے لگتے ہیں۔ بارش کی تو یہ عام سی تعریف ہے جو عموماً کی جاتی ہے۔ جب یہ زمین وجود میں آئی تو اس وقت فضا میں ایک لیئر موجود تھی جس کو ٹروپوسفیئر کہتے ہیں۔ یہ لیئر زمین سے تقریباً 15 کلومیٹر اوپر ہوتی ہے، جو بادل اور بارش پیدا کرتی ہے۔ ہوتا کچھ ایسے ہے کہ سمندر جب لہریں پیدا کرتا ہے تو کروڑوں کی تعداد میں بلبلے پیدا ہوتے ہیں۔ جب یہ بلبلے پھٹتے ہیں تو ان سے پانی کے ذرات بنتے ہیں تو فضا میں پھیل جاتے ہیں، جن کو آبی بخارات کہتے ہیں۔ سمندری ہوائیں ان کو اٹھا کر ٹروپوسفیئر تک لے جاتی ہیں، جو ان کو پھر سے بادلوں کی شکل دے کر پانی میں تبدیل کر لیتی ہے اور اس طرح بارش برسنے لگ جاتی ہے۔ عام ہوا یا تو رکی ہوتی ہے یا پھر مسلسل چل رہی ہوتی ہے، لیکن ٹروپوسفیئر اپنے اوپر بادلوں کا جھونکا لے کر چلتی رہتی ہے۔ خیر، یہ تو تھا قدرتی عمل جس کے ذریعے بارش برستی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک کا بارش کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے، قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک آتی ہیں، پھر جھونکا دے کر زور سے چلتی ہیں اور بادلوں کو خوب پھیلاتی ہیں اور پھر ان کو چیر کر جدا جدا کر دیتی ہے۔ اب آتے ہیں مصنوعی بارش کی طرف۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنوعی بارش، آرٹیفیشل بارش آخر ہوتی کیسے ہے؟ آرٹیفیشل بارش کے لیے ٹروپوسفیئر کا بہت اہم کردار ہے۔ بارش کے لیے مختلف کیمیکلز کو ہوائی جہاز، میزائل یا پھر ایئر کرافٹ کے ذریعے فضا میں بھیجا جاتا ہے اور پھیلا دیا جاتا ہے۔ یہ مادہ جب ٹروپوسفیئر میں جاتا ہے تو اس کی آبی کشش کو بڑھا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ٹروپوسفیئر بادل پیدا کرتی ہے اور کچھ ہی دیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش برسنے لگتی ہے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ آرٹیفیشل بارش ہر قسم کے بادلوں اور ہر موسم میں نہیں برسائی جا سکتی، بلکہ اس کے لیے بھی ایک خاص ماحول ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق 10 سے 3 بادلوں میں آرٹیفیشل بارش کا تجربہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ایسے بادل جن کی تہ 7 سے 10,000 فٹ موٹی ہو۔ اور مصنوعی بارش کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہوا میں نمی کی مقدار 70 سے 75% ہو اور ہوا کی رفتار جو ہے وہ 30 سے 50 کلومیٹر پر آور ہونی چاہیے۔ جب تک یہ سب نہیں ہوگا آرٹیفیشل بارش کا تجربہ مکمل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جس چیز کے فائدے ہوتے ہیں اس چیز کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ یہ آرٹیفیشل بارش برسائی تو جا سکتی ہے، لیکن یہ قدرتی بارش کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ سلفر ڈائی آکسائڈ کیمیکل بارش برسنے میں مدد تو کرتے ہیں، لیکن یہ خطرناک مادہ ہے جو انسانی صحت کے لیے مضر نہیں ہے۔ اس لیے اس بارش سے زیادہ نقصانات نہ صحیح لیکن انسانی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ قدرتی بارش کیسے ہوتی ہے اور ہم آرٹیفیشل بارش کیسے کر سکتے ہیں۔ اس آرٹیفیشل بارش کے اوپر اب تک 52 ملکوں میں تجربہ کیا جا چکا ہے۔